السلام علیکم۔ لبنہ اردو اکیڈمی میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ آج ہماری کلاس کا عنوان ہے قومی تشکیل۔ قومی تشکیل کا تحریر کیا ہے ڈاکٹر وحید قریشی نے، اور جیسے کہ نام سے ظاہر ہے کہ یہ پاکستان کی قوم کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ کس طرح پاکستان کی قوم کی تشکیل ہوئی ہے، یہ کس طرح ہونی چاہیے، یہ کس طرح ہونی چاہیے تھی۔ جب ہم ڈاکٹر وحید قریشی کی بات کرتے ہیں تو ہم ان کی تحریر میں دیکھتے ہیں کہ الفاظ کا چناؤ بہت مناسب ہے، آپ کا مشاہدہ بہت گہرا ہے اور تجزیہ بہت درست ہے۔ آپ کو زبان پر عبور حاصل ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت بڑے تحقیق نگار اور استاد تھے، اور جب ہم اپنے مضمون کی طرف جاتے ہیں اور ہم جب اس کو پڑھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو تحقیق کی گئی ہے اور یہ مقالہ جو لکھا گیا ہے اس میں سے جو ہم نے ہمارے نصاب میں جماعت دہم کے نصاب میں ایک اس کے حصے کو شامل کیا گیا ہے، تو اس میں الفاظ کافی ثقیل ہیں اور جو بات بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے وہ بھی بہت سنجیدہ اور بہت اہم موضوع پہ اس پہ گفتگو کی گئی ہے۔ لیکن اگر آپ اس کے مرکزی خیال کو اور اس کے پیغام کو سمجھیں تو آپ کو اس مضمون کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ مضمون کو پڑھ کر جب آپ مضمون کو پڑھتے ہیں تو ہمیں اس کو پڑھ کر یہ پیغام ملتا ہے کہ مسلمانوں میں بحیثیت قوم پہچان کی کتنی اہمیت ہے، پاکستان میں موجود قوم کی شخصی تشخص کی کتنی اہمیت ہے۔ نظریاتی ملک ہونے کی وجہ سے، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان ایک نظریاتی ملک ہے، اور نظریاتی ملک کی معنی یہ ہے کہ آپ اپنے ملک کو ایک نظریے کی بنیاد پر حاصل کرتے ہیں، اور ایک نظریہ یہ تھا کہ مسلمان اپنے اسلام کو، اپنے مذہب کو آزادی سے اپنے روزمرہ کی معاملات میں، اپنی عبادت میں، اپنے عادات اور اطوار میں، اپنے کلچر میں، اپنی روایات میں اسلام کی روایات کو، اسلام کے اصولوں کو آزادی سے اس پر عمل کر سکیں، آزادی کے ساتھ اس پر روزمرہ کی زندگی بسر کر سکیں اسلام کے اصولوں پر۔ اور نہ صرف یہ کہ صرف مسلمان بلکہ اقلیتوں کے لیے بھی ظاہر ہے کہ پاکستان میں صرف مسلمان نہیں بستے ہیں، بلکہ ایک قوم کی حیثیت سے یہاں آپ کو اقلیتوں کا بھی ایک تناسب نظر آتا ہے، اور مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ یہاں بستے ہیں اور پاکستان بننے سے پہلے سے بستے آئے ہیں، تو ان کی بھی کیا پہچان ہوگی، اور ان کو بھی جبکہ ایک نظریاتی ملک ہے، ایک نظریے کی بنا پر حاصل کیا گیا، تو ان کا کیا وجود ہوگا اور ان کی کتنی اہمیت ہوگی، اس کو بھی ہمیں اپنی قومی تشخص کو یا اپنی قوم کو تشکیل دینے میں، قوم کو ایک شکل دینے میں ان کا بھی خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں دین اسلام کے ماننے والے نہ صرف عملی زندگی میں اسلام کے اصول و قوانین کی پابندی آزادانہ کر سکتے ہیں، بلکہ یہاں اقلیتوں کو بھی ان کے آئینی حق کے ساتھ زندگی گزارنے کی مکمل آزادی ہے۔ ہمیں اپنے اندر جو اس کا پیغام ہے اس میں یہ بات بہت اہم ہے کہ ہمیں اپنے اندر ایک قوم کی حیثیت سے اتحاد، یکجہتی اور مساوات کو قائم کرنا ہوگا۔ اتحاد یہاں کون کون لوگ شامل ہیں؟ اتحاد میں مسلمان بھی ہیں اور اقلیتیں بھی ہیں، دوسرے غیر مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی ہیں، اور جب وہ ایک قوم کی حیثیت اختیار کرتے ہیں، ایک ملک کے باشندے ہیں، پاکستانی کہلاتے ہیں، تو اب ان کے اندر اتحاد اور مساوات بہت ضروری ہے، اور وہی ایک قوم آگے بڑھتی ہے اور ترقی کرتی ہے جب
مختلف مذاہب کے رہنے والے، مختلف باشندے، مختلف روایات اور کلچر کو ماننے والے، اس کے باوجود ایک جگہ رہنے اور ایک قوم کے اندر، ایک ملک کے اندر شامل ہونے کی وجہ سے مل جل کر اپنے ملک کی ترقی کو آگے بڑھاتے ہیں، مل جل کر اپنی ملک کی ترقی کے لیے کوشاں ہوتے ہیں، اور اس کے لیے یکجہتی اور مساوات کا قائم کرنا نہایت ضروری ہے۔ ایک مضبوط قوم کی تشکیل میں ڈاکٹر وحید قریشی یہاں کہتے ہیں کہ ہمیں ایک مضبوط قوم کی تشکیل کرنے میں کافی کوتاہیاں ہوئیں۔ اب اس میں انہوں نے مختلف ادوار کا بھی ذکر کیا ہے کہ افغانستان سے کافی دہائیوں تک جو جنگ چڑھی اور اس کی وجہ سے جو پناہ گزیر پاکستان میں آئے، ان کا مسئلہ، بنگلہ دیش کے مہاجرین کا مسئلہ، اور دوسرے ایسے مسائل کا شکار پاکستان رہا جس میں اسے ایک قوم کی تشکیل کو ایک مضبوط بنانے میں کافی کوتاہیاں ہوئیں، اور کافی ایسی چیزیں ہوئیں جو ایک قوم کو کمزور کرنے کا سبب بنتی ہیں۔ وہ مہاجرین نہ صرف وہ مہاجرین پاکستان میں کی قوم میں شامل نہ ہو سکے، وہ اس بات کے انتظار میں تھے کہ وہ کب اپنے وطن کو واپس جائیں گے، ان کی وہ حیثیت نہ حاصل ہو سکی جو ایک قوم کی بہتری کے لیے مددگار ثابت ہوتی اور وہ ایک قوم کا حصہ بنتے، بلکہ ایک بڑا حصہ پاکستان کو ان کو دینا پڑا اور ان کو آباد کرنا پڑا، ان مہاجرین کو، اور ان کی امداد اور ان کی دیکھ بھال کے لیے اپنی توانائیاں صرف کرنی پڑیں، اپنے مالی وسائل کو بروئے کار لانا پڑا۔ اب وہ جو مہاجرین آئے وہ اپنے ساتھ ایک الگ روایات، الگ کلچر اور الگ تہذیب کو لے کر آئے، اور پھر ان کی جو حیثیت تھی کہ وہ پناہ گزیر تھے اور وہ اس ملک اس قوم میں شامل نہیں ہو سکے اور نہ ہی وہ برسہ برس تک اپنے ملک جا سکے، تو وہ ملکی معیشت پہ اور ایک بوجھ کی حیثیت اختیار کرتے گئے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ ہندوستان اور پاکستان کے مسلمانوں میں جو فرق ہے، ویسے تو مسلمان ایک اکائی ہیں اور ایک قوم کی حیثیت رکھتے ہیں، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی ملک میں موجود ہو، لیکن یہاں چونکہ ایک نظریاتی بنیاد پر حاصل کیا گیا ملک تھا، تو ہندوستان میں رہ جانے والے مسلمان یا جو وہاں جنہوں نے سکونت اختیار کرنا بہتر سمجھا، مناسب سمجھا اور اس کو اولویت دی، وہ مسلمان پاکستانی مسلمان سے ان کے مفاد اور مقاصد بدل گئے۔ یہ جو حدود ہیں انہوں نے پاکستان اور ہندوستان کی حدوں نے ان کے مفادات کو بھی ٹکڑے کر دیا یا ان کو تقسیم کر دیا۔ اب ان کی ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کی مفادات اور ان کے نظریات اپنے ملک سے وابستہ ہیں، یعنی ہندوستان سے وابستہ ہیں، اور پاکستان میں رہنے والے مسلمان چاہ کر بھی اپنے بھائیوں کی مدد نہیں کر سکتے، کیونکہ جغرافیائی حدود نے ان کو تقسیم کر دیا۔ حالانکہ دنیا میں کسی بھی ملک میں رہنے والے مسلمان آپس میں کسی دوسرے مسلمان کے ساتھ رہنے والے، کسی بھی خطے میں رہنے والے مسلمان کے بھائی ہی ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جب آپ اس مضمون کے پیغام کو سمجھتے ہیں اور اس کا خلاصہ پڑھتے ہیں، تو اب آپ کو جو انہوں نے اول تو پہلے انہوں نے تشکیل کے حوالے سے بات کی، پھر جو مسائل ہمیں درپیش تھے ان حوالوں سے بات کی، اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ قومی تشکیل میں جو کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کو اب ہمیں ان کو سمجھنا ہوگا اور ان کوتاہیوں کو دور کرتے ہوئے اپنی قوم کو ایک مضبوط قوم کی حیثیت میں تشکیل دینا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اسلام کی ہمارے ملک میں جو حیثیت ہے اس کو بھی اجاگر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھلے آپ کو عملی زندگی میں اسلام کا وہ رنگ اور وہ قدر و قیمت اور وہ اصول اتنی
پابندی سے اور اتنی شدت سے نظر نہ آئیں، لیکن جب اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا یہ ملک جب بھی عملی زندگی میں اسلام کے خارج ہونے کے باوجود عام پاکستان کی، جو میں ان کی اقتباس سے آپ کو یہ سناتی ہوں، عام پاکستان کی عملی زندگی سے اسلام کے خارج ہونے کے باوجود مذہب کی گرفت معاشرے میں اب بھی اتنی قوی ہے کہ خفیف سے خفیف احساس سے تردید کے موقع پر جذبہ پوری قوت کے ساتھ دوبارہ ابھرتا ہے، اور قومی تشکیل میں اس اہم عنصر کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ آپ بھلے اس بات کو مانیں کہ اسلام آپ کو عملی زندگی میں یہاں پہ اس طرح سے نظر نہیں آتا ہے جس طرح سے اس نظریے کی بنیاد پر اس ملک کو حاصل کیا گیا تھا، لیکن ہمیں اپنے معاشرے میں ایک اتحاد نظر آتا ہے، اسلام کے نام پر سب متحد ہوتے نظر آتے ہیں۔ تو اسی طرح سے اس مضمون کو آپ پڑھیں گے اور اس میں جو میسج جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور سارے مضمون کو آپ کو سمجھنا کچھ مشکل ہوگا، تو اس میں سے چند جو ضروری پیراگراف ہیں اور جو چند ضروری اقتباسات ہیں ان کو انڈر لائن کر لیجئے اور ان کو پڑھیے، اور جو میں نے آپ کو ابھی مرکزی خیال اور خلاصہ سمجھایا ہے اس کو سمجھیے تاکہ آپ کو اس مضمون کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ اس حوالے سے کچھ سوالات جو ہیں وہ اہم ہیں اور جو میں نے تحریر کیے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کے لیے معاون ہو، ان سوالات کو سمجھ لیجیے۔ یہاں یہ بات کی جاتی ہے کہ ہندی مسلمان اور پاکستانی مسلمانوں میں کیا فرق ہے۔ جس طرح سے میں نے بتایا کہ ہندی مسلمان جب ہندوستان میں رہ گئے ہیں اور ہندوستان سے ان کی وابستگی ہے، تو اب وہ اپنے ملک کے مفاد کو عزیز رکھیں گے۔ اگر وہ پاکستانی مسلمانوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں یا پاکستانی مسلمانوں سے اظہار یکجہتی کی بات کرتے ہیں، تو جغرافیائی حدود جو درمیان میں حائل ہیں اور اس کی جو پابندیاں ہیں وہ ان کا کردار وہاں پر مشکوک کر دیتی ہیں یا ان کو جو ہے وہ مشکل میں ڈال دیتی ہیں۔ اس لیے ہندی مسلمان اور پاکستانی مسلمانوں کی جو نظریاتی جو مفادات ہیں اور اپنے ملکی سطح پر جو مفادات ہیں اور نظریے ہیں ان میں فرق آ چکا ہے۔ دوسرا سوال جو اہم ہے، قیام پاکستان کے بعد آنے والے مہاجرین نے پاکستان کی تہذیبی اور مادی سطح پر کیا اثر ڈالا۔ اس میں آپ جو مہاجرین کا ذکر کریں گے اس میں بنگال سے تعلق رکھنے والے مہاجرین ہیں، جو بنگال کا ملک علیحدہ ہونے کے بعد مشرقی بنگال کا جو حصہ پاکستان سے الگ ہوا اور ایک نئے ملک کی شکل اختیار کی اس نے، تو اس سے تعلق رکھنے والے مہاجرین بنگالی مہاجرین ہیں، اور افغانستان سے آنے والے جو افغانستان میں جنگ چھڑی اور اس کے نتیجے میں جن لوگوں نے پاکستان ہجرت کی ان مہاجرین کا ذکر ہے کہ ان کے آنے کے بعد ملک کن کن مسائل کا شکار ہوا اور تہذیبی طور پر اور مادی یعنی مالی طور پر پاکستان کو کن مسائل سے نبرد آزما ہونا پڑا۔ تیسرا سوال جو اہم ہے، پاکستان کا سرکاری مذہب اسلام کیوں قرار دیا گیا اور اس کے قومی سطح پر کیا اثرات نظر آتے ہیں۔ آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ پاکستان ایک نظریاتی ملک ہے اور اس کا سرکاری مذہب اسلام ہی قرار دیا جانا تھا، کیونکہ وہ اسی نظریے کی بنیاد پر حاصل کیا گیا تھا کہ یہاں مسلمان اپنے دین اسلام کو عملی طور پر آزادانہ بسر کر سکیں گے، اپنی زندگی میں، اپنے روزمرہ کے معاملات میں اپنی آزادانہ اپنی تہذیبوں کو، اپنی روایات کو اور اپنے اسلام کے بنائے گئے اصولوں کو بلا خوف و خطر، بلا پابندی کے روزمرہ کے معاملات میں زندگی میں بسر کریں گے۔ اس لیے اس کا سرکاری مذہب اسلام ہی ہونا تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ اقلیتوں کی بھی بات کریں گے کہ اقلیتوں کو بھی آئینی سطح پر ایک استحکام حاصل ہے اور ان کو بھی آزادی ہے کہ اپنے مذہب کو اپنی پوری آزادی کے ساتھ اس میں اپنی زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو اقتباسات اہم ہیں وہ یہ ہیں کہ قومیت کی بنیاد جغرافیائی حدود سے بالاتر ہے۔
مسلمان بطور مسلمان ایک وحدت ہیں اور حیثیت سے وہ ایک قوم ہے. جسے میں نے آپ کو بتایا دنیا میں رہنے والے کوئی بھی کسی بھی خطے میں رہنے والے مسلمان ہی کہلائیں گے، اور مسلمان آپس میں اتحاد اور ایک اکائی کی شکل ہی اختیار کرتے ہیں. دنیا میں اگر پانے والے کسی بھی خطے میں اگر مسلمان کسی تکلیف کا یا حادثے کا شکار ہوتے ہیں تو دنیا میں رہنے والے کسی دوسرے خطے میں رہنے والے مسلمان کا بھی فرض ہے کہ اس کی مدد کرے. مسلمان ایک وحدت، ایک اکائی، ایک اتحاد کی، ایک یونٹی کی شکل اختیار رکھتے ہیں. پاکستان میں بسنے والے مسلمانوں کو ایک نظریاتی ملک بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ ایک سوال ہے، کوشچن نمبر 4 ہے یہ. اس کو بھی آپ اس پس منظر میں بیان کریں گے جب ہندوستان کی آزادی کا وقت تھا اور جب تحریکیں شروع ہوئیں تو مسلم لیگ ہندوؤں نے اور مسلمانوں نے مل کر انگریزوں کے خلاف اتحاد اور آزادی کی کوششوں میں حصہ لیا اور بنیاد ڈالی. لیکن آہستہ آہستہ مسلمانوں کا احساس ہوتا چلا گیا کہ ہندو اور مسلمان اب مل کر ایک آزاد ملک میں ایک ساتھ آزادی سے نہیں رہ سکتے. اور پھر رفتہ رفتہ اس بات کو تقویت ملی کہ مختلف جس طرح سے واقعات ہوئے اور جس طرح سے خانہ جنگی اور اس کا شکار ہوئے اور ہندوؤں نے اور سکھوں نے جس طرح مسلمانوں کے ساتھ سلوک کیا اور جس طرح سے ان کا رویہ تھا، تو پھر اس بات کو تقویت ہوتی چلی گئی کہ مسلمانوں کو اپنے لیے ایک الگ آزاد ملک کو حاصل کرنا ہے، اور اس طرح سے تاکہ وہ ایسا ملک جہاں مسلمان اسلام کے اصولوں کے مطابق آزادانہ زندگی بسر کر سکیں. بہت ساری رسومات پر، بہت ساری روایت پہ، بہت ساری مذہبی اقدار میں بہت تبدیلی تھی اور بہت فرق تھا جو ہندو اور مسلمانوں کو ساتھ رکھنے میں مشکلات کا باعث تھا. اور ابھی بھی جب آپ دیکھتے ہیں کہ وہ مسلمان جو ہندوستان میں رہتے ہیں ان کی زندگی مختلف تہواروں پر، مختلف روایات اور مختلف اسلام کے اصولوں پر ان کی زندگی میں کس قدر دشواریاں اور مشکلات آتی ہیں. امید ہے کہ قومی تشکیل کا یہ مضمون آپ کو سمجھ آیا ہوگا، اور جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا ہے کہ یہ مضمون کچھ مشکل ہی ہے. اس کو سمجھنے کے لیے آپ اس کا خلاصہ اور اس کا مرکزی خیال یا پیغام جو میں نے آپ کو ابھی سمجھایا ہے، جو مصنف آپ کو دینا چاہتے ہیں، اس کو اچھی طرح سے سمجھیے، چند ایک اقتباس کو غور سے پڑھ لیجیے، اور جو سوالات میں نے آپ کو دیے ہیں اس کی تیاری کریں گے تو یہ سب مضمون آپ کو امتحان کے لیے دینے کے لیے آسان ہو جائے گا. اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے سالوں میں یہ نصاب میں شامل نہیں تھا اور اب یہ 2-3 سال کے بعد یہ نصاب میں شامل کیا گیا ہے، تو یہ اپنی جگہ ایک اہمیت رکھتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے اس میں سے کچھ سوالات امتحانات کا یا آپ کے پرچے کا حصہ بنے. جو بچے نئے ہماری کلاس میں آئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. اگر آپ کو پسند آتی ہے کلاس تو اس کو لائک ضرور کیجیے تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ اس کو پسند کر رہے ہیں، اور اگر اس میں آپ کو کچھ چیزیں اگر مزید آپ چاہتے ہیں تو کامنٹ سیکشن میں مجھے اس کے بارے میں تجویز ضرور دیجیے. اگلی کلاس تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.